آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام آج کی کتاب لے کر اصغر مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب فاطمہ فاطمہ ہے سے چند اقتباسات اور تجزیات آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہم نے ان دو سطروں کے ساتھ کیا تھا کہ جناب فاطمہ کی عظیم شخصیت بھی عدم معرفت کے پردوں میں نہاں ہے۔ ہم نے ان کے کردار و عمل کو مدح و ثنا کے لفظوں کے ڈھیر اور نالہ و شیون کی کثرت میں گم کر دیا ہے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کتاب کا تجزیہ پیش کرنا ہے، اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی بتلاتے چلیں کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو اس کتاب میں درج ہے اور ان تجزیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی نے صفحہ نمبر 61 پہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے کے عنوان سے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ مسلم معاشروں میں عورت کے 3 روپ ہیں۔ ایک روپ روایتی عورت کا ہے، دوسرا روپ جدید عورت کا ہے جو مغرب کی تقلید کرتی ہے، عورت کا تیسرا روپ وہ ہے جس کی علامت جناب فاطمہ ہے۔ وہ خواتین جو جناب فاطمہ کی تقلید کرتی ہیں ان میں اور روایتی عورتوں میں کوئی ایک بھی قدر مشترک نہیں ہے۔ ایرانی معاشرے میں روایتی عورت کا جو تصور ہے وہ جناب فاطمہ کی روش سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ جدید مغرب زدہ عورت کا تصور۔ ناظرین، اس کے علاوہ ڈاکٹر علی شریعتی نے 3 مکاتب فکر کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں پہلا مکتب تحفظ روایت ہے جو کہ ٹریڈیشنل اور کنزرویٹزم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس مکتب فکر میں ماضی کی ہر روایت اور تمام رسوم و شعائر کا تحفظ کیا جاتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے۔ دوسرا مکتب انقلابی ہے جو کہ ریولوشنزم کہلاتا ہے۔ اس مکتب میں ماضی کی ہر روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ انقلابی راہبر ماضی کی ہر رسم اور ہر طریقے کو رجعت پسندی، کہنگی اور فرسودگی کے علامت سمجھتا ہے۔ اور تیسرا مکتب اصلاحی و ارتقائی ہے جو کہ ریفارمزم ہے۔ اس مکتب فکر میں ماضی کی روایتوں کو بتدریج تبدیل کیا جاتا ہے، معاشرے کی حیت رفتہ رفتہ تبدیل ہوتی ہے اور اصلاح کا عمل ایک طویل مدت میں مکمل ہوتا ہے۔ یہ مکتب اوپر بیان کیے گئے دونوں مکاتب فکر کی درمیانی راہ ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر علی شریعتی کے مطابق ان 3 مکاتب فکر کے علاوہ ایک چوتھا مکتبہ فکر بھی ہے جو کہ پیغمبر اسلام نے استعمال کیا اور اسلام کو اسی مکتبہ فکر کے ذریعے پھیلایا۔ میں اس بات کو یہاں بیان کرنے کے بجائے تیزی سے گزر جاؤں گا تاکہ آپ یہ کتاب خود خرید کر اس باب کو پڑھیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ کتب بینی میں بھی اضافہ ہو بلکہ آپ کی ذہنی ورزش میں بھی اضافہ ہو۔ ناظرین، صفحہ نمبر 95 میں ڈاکٹر علی شریعتی تعمیر شخصیت کے 2 قالب کے عنوان سے ایک طریقے سے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ خواتین کا کردار ایک معاشرے کی تعمیر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، مغربی خواتین کے بارے میں غلط فہمی بھی دور کی جا رہی ہے، جہاں پہ ایسی خواتین کا ذکر ہے جو کہ آپ نے بھی آج تک کہ ان کے بارے میں نہ سنا ہوگا، ہم نے بھی نہیں سنا۔ میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ نام جو کہ اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب میں اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی معاشرے کے سامنے مغربی خواتین کی وہ تشریح پیش کی گئی ہے جو کہ اصل میں نہیں تھی، اور ان ناموں سے دور رکھا گیا جنہوں نے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ میں کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اقتباس کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ ہم مادام گواشن کے متعلق جان سکیں۔
اس خاتون نے اپنی تمام عمر بو علی سینا ابن رشد، ملا صدرہ اور حاجی ملا ہادی سبزواری جیسے اکابر فلاسفہ کے افکار و خیالات کے مطالعے میں صرف کر دی۔ ہمیں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اٹلی کی مادام دولاویدا کو جان سکیں، جن کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قدیم یونانی زبان میں لکھے گئے ارسطو کے رسالہ نفس کی روشنی میں حکیم بو علی سینا کی کتاب نفسیات کی تصحیح مکمل کی۔ ہمیں مادام کیوری کے متعلق بھی کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 99 پہ جن خاتون کا خصوصی ذکر ہے وہ سویڈش نژاد زاس دولاشپل ہیں۔ ان خاتون نے اپنی تمام زندگی حضرت علی کی شخصیت، ان کے افکار و خیالات کے مطالعے کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، چونکہ یہ کتاب ایرانی انقلاب سے پہلے لکھی گئی ہے تو اس میں تھوڑی بہت تنقید ایرانی معاشرے پر بھی ہے۔ ہمارا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ اس کتاب کا تجزیہ پیش کر سکیں، اس لیے جو خیالات ہیں وہ مصنف کے خود کے ہیں۔ ناظرین، ان خاتون نے حضرت علی کی نہج البلاغہ کو مرتب اور مدون کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حضرت علی کے اقوال تھے 24 سال کی محنت سے انہیں ایک جگہ پر جمع کیا۔ ناظرین، ان تمام اقتباسات کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں حصہ اول میں اپنے مقصد کے قریب پہنچوں، تاکہ پھر جناب فاطمہ کی زندگی کے حالات ہم اس روشنی میں پیش کر سکیں جو کہ حصہ اول میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، ان تمام خواتین کے ذکر کا مقصد شاید صرف یہ ہے کہ خاتون کا کردار معاشرے میں بہت نمایاں ہے۔ اپنی نسل کی ترقی اور تربیت کی ذمہ دار خاتون ہے۔ یہ ماں کی گودی ہے جو کہ ایک نئی نسل کو تعلیم یافتہ بناتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور حق کی طرف راغب کرتی ہے۔ پورا تشیع ہماری ماؤں کی گود سے ہی آگے بڑھا ہے، اور آج بھی جو 1400 سال سے حق کا پرچار کیا جا رہا ہے وہ ہماری ماؤں کی ہی نسبت سے ہے۔ ناظرین، حصہ اول کے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، اور صفحہ نمبر 130 پہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کی ذمہ داری 2 فریقوں پر عائد ہوتی ہے، ایک وہ جو ظالم ہے اور دوسرا وہ جو ظلم قبول کر رہا ہے، یعنی وہ جو ظلم کے خلاف کوئی احتجاج یا مزاحمت نہیں کرتا۔ ان دونوں فریقوں کے تعاون اور اشتراک کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے، ورنہ ظلم کا وجود ممکن نہیں۔ ظالم ہوا میں ظلم کے پاؤں نہیں جما سکتا، یہ 2 طرفہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر اگر حق کی آواز بلند کی جائے تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ وہ دور جاہلیت کہ جس میں خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ قبر سب سے بہتر داماد ہے، اس کی تفاصیل میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، صفحہ نمبر 153 پہ درج ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ نہ صرف یہ کہ ذہنی ورزش بھی ہو بلکہ آپ کو مقصدیت کا بھی پتہ چلے کہ یہ 160 پیجز جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں وہ در حقیقت اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ جناب فاطمہ کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔